اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز بات کریں گے، بات تو بڑی شرمناک ہے، مجھے خود بھی شرم آ رہی ہے اور قوم کو بھی شرم آنی چاہیے، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ زبیر صاحب ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے، محمد زبیر، یہ سابقہ نون لیگ کے دور میں گورنر سندھ رہے ہیں، اور سندھ وہ علاقہ ہے، سندھ وہ گورنر ہاؤس کا وہ گورنر ہاؤس ہے جس میں قائد اعظم کی یہ ریزیڈنسی کہلاتا تھا۔ قائد اعظم ادھر باقاعدہ خود رہے، اور یہ نہیں کہ سمجھ لیں کہ قائد اعظم کی نشانی ہے یہ جو گورنر ہاؤس صوبہ سندھ کا ہے، کراچی میں جو واقع ہے۔ تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ تو محمد زبیر صاحب ہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک بات یہ کروں گا کہ جو جتنے بھی اینکر ہیں، چاپلوس اینکر، لفافہ اینکر، جس کو ڈیپ پاکٹس لوگ کہتے ہیں، یہ خاموشی کیوں انہوں نے اختیار کی، مجرمانہ خاموشی؟ سوشل میڈیا نے تو اپنا حق ادا کر رہا ہے، سوشل میڈیا کنٹینیو اس چیز کو بتا رہا ہے کہ جناب یہ شخص جو ہے یہ اس قسم کا تھا، اور پہلے بھی اس کے بارے میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ ویڈیو میری نہیں ہے، فیک ہے۔ اگر یہ ویڈیو فیک ہے تو وہ جو جج محمد بشیر کے بارے میں جو مریم صفدر، مریم امان، مریم نواز صاحبہ نے جو ویڈیو دی تھی، اس کا مطلب وہ بھی فیک تھی۔ یعنی کہ آپ نے یہ کون سی روش اپنائی ہوئی ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ؟ وہ ویڈیو تو آپ قرآن پہ اور حدیث کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے وہ تیار تھے کہ سچ ہے اور یوں ہے، نواز شریف کو نکالنے میں ججز نے یہ کیا وہ کیا، ان کو کہیں سے اور سے آرڈر مل رہے۔ بھائی یہ تو کسی نے کسی کو آرڈر نہیں دیا نا، اور شکر ہے کہ یہ الزام پی ٹی آئی کے لوگوں پہ یا پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ یا جے یو آئی کے لوگوں کے اوپر نہیں آ رہا۔ یہ ڈائریکٹ یہی الزام آ رہا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ نے کہا تھا کہ میرے پاس بڑے طاقتور لوگوں کی بھی ویڈیوز موجود ہیں، اور آفرین ہے اس باپ پہ، خراج تحسین اس باپ کو پیش کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی ویڈیو بیٹیوں کے پاس رکھاتا تھا۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ اس ویڈیو کے اندر یہ تقریباً 12 ویڈیو ہیں، اور جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں میرے پاس ابھی تک وہ ریکارڈ نہیں پہنچ سکا ابھی تک، حالانکہ میں نے رابطہ کیا ہوا کسی سے کہ اواری ٹاور کے اندر، اواری ٹاور کے ہوٹل کے اندر جب یہ گورنر سندھ تھے تو انہوں نے کتنی دفعہ کمرہ بک کرایا، وہ ریکارڈ ابھی تک نہیں آیا۔ لیکن جو پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 4 دفعہ ان کاموں کے لیے وہ کمرے بک کرائے گئے، 4 دفعہ، اور باقی جتنی بھی بغیرتیاں ہوتی رہی ہیں وہ گورنر ہاؤس کے اندر ہوتی رہی ہیں۔ یعنی کہ ہمارے ملک کی ایک علامت جو ہے، جو وفاق کی علامت ہوتا ہے گورنر ہاؤس، جس کو سمجھ لیں کہ میں اگر دوسرے الفاظ میں کہوں کہ یہ جو گورنر ہاؤسز ہوتے ہیں، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا وہ ہوتا ہے، جی ایچ کیو ہوتا ہے، این ایچ کیو ہوتا ہے، اے ایف ایچ کیو ہوتا ہے، یہ جتنے بھی بڑے اداروں کے جو ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں، یہ میں اپنی ذاتی اگر بات بتاؤں تو میرے لیے ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہے، اور یقین جانے کہ جو عظیم قومیں ہوتی ہیں وہ جب اپنی اس طرح کی جگہوں سے گزرتی ہیں، اپنے اس طرح کی جو ایسٹس ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزرتے ہیں، تو سلوٹ اور سلام پیش کرتے ہیں، ادھر تھوکتے نہیں ہیں۔ اگر ادھر کسی قسم کی گندگی ہو تو اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہمارا ایک حاضر یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ حاضر سروس گورنر صاحب اس کے اندر، اس گورنر ہاؤس کے اندر گند کرتے رہیں، تو جتنا بھی اس شخص کے لیے میں کہتا ہوں کہ نشان عبرت اس کو بنا دینا چاہیے، اور مقام عبرت تو اس کو پتہ ہی لگ جائے گا۔ اب اتنا محمد زبیر جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے بارے میں تردیدیں نہیں پیش کر رہا جتنا غرویدہ فاروقی صاحبہ ہیں، ایک ہماری جرنلسٹ، وہ پیش کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ویورز میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس وہ فوٹو موجود ہے، میں یہ دکھانا نہیں چاہتا کیونکہ بہرحال ہماری ویڈیوز کو بچے بھی دیکھتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر کی جو ویڈیوز میں غرویدہ فاروقی صاحبہ ہیں، خود بذات خود ہیں، اور یہ جو نون لیگ کی ایک وہ میری طرح کا جو چشمہ پہنتی ہیں، بڑی حمیدہ، کوئی مائزہ حمید ہیں کہ کیا نام ہے ان کا،
وہ بھی اس میں موجود ہیں جو کل وہ وینٹیلیٹر پہ بھی چلی گئی تھی، یعنی کہ ان کی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی تھی، جب اخبار نویسوں نے ان سے بات کی تو وہ بالکل وینٹیلیٹر پہ چلی گئی. ٹویٹر بھی خاموش ہوا ہوا ہے، سب کچھ خاموش ہوا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ میں پھر وہی والی ایک بات کروں گا کہ غلط چیز کو غلط کہنا چاہیے. عمران خان پہ بہت بڑے الزامات ہیں. اب میں ذرا سا تاریخ کے اندر جا رہا ہوں. عمران خان وزیر اعظم بھی نہیں تھا، ایون کہ اس کی پارلیمنٹ میں بھی اس ٹائم کوئی سیٹ نہیں تھی. سب سے پہلے یہ جو تصویروں کا جو دھندا، مکروہ دھندا شروع کیا، یہ نون لیگ کے شہباز شریف نے شروع کیا، جب اس نے بے نظیر بھٹو کی برہنہ تصاویر اور محترمہ نصرت بھٹو، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، محترمہ نصرت بھٹو کی ڈانس کرتی ہوئی ایران کی تصاویر انہوں نے ہیلی کاپٹروں سے پکوائی تھی. اس وقت ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے. اس کے بعد وقت بدل گیا. وقت بدلتا ہے. جب عمران خان نے سیاست میں قدم رکھا تو عمران خان پہ طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. اور اس وقت یہ میڈیا جو تھا، یہ کیونکہ مشرف صاحب کے آنے کے بعد یہ میڈیا جو ہے اس کو اتنی آزادی ملی کہ ٹی وی کے اوپر اب ایک وہ ڈاکٹر دانش جیسے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی دانشور بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے شاید ان کی ویڈیو ان کی بیوی بھی نہ دیکھتی ہو ڈاکٹر دانش کی، لیکن وہ بھی بہت بڑے بڑے بلند و باغ دعوے کرتے رہتے ہیں. تو یہ مشرف صاحب کی دور کے اندر میڈیا کو آزادی ملی اور بے انتہا ٹی وی چینلز پاکستان کے اندر آ گئے. تو میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جس وقت میڈیا یعنی کہ جو پرنٹ یہ جو الیکٹرانک میڈیا یہ اتنا نہیں تھا. تو عمران خان جو تھا جب سیاست میں نیا نیا آیا تو یہی نون لیگ کے لوگ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے بار بار ذکر کیا تھا سیتا وائٹ کا، کہ سیتا وائٹ سے عمران خان اپنا واسطہ تعلق بتایا اور اس کی جو بیٹی ڈیم ہے اس کے بارے میں بتایا. تو بہرحال بہت ڈھونڈنے کے باوجود کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ایسی تصویر نہیں مل سکی. ہاں، ڈیم کی تصویر میرے پاس بھی ہے جو عمران خان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، جو مبینہ طور پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کی بیٹی ہے. لیکن پھر میں یہاں پہ یہی بات کروں گا کہ عمران خان ماضی میں پلے بوائے کے نام سے مشہور تھے. پلے بوائے کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ رسالہ ہے گا، رسالے کے فرنٹ پیج کے اوپر جو مین آف دی منتھ یا مین آف دی ایئر ہوتا ہے تو اس کی تصویر ہوتی ہے. تو یہ یعنی کہ اس رسالے پہ ان کی تصویر ہو یا نہ ہو، یہ جو تھے پلے بوائے کہلاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اب جو اس کی بیوی ہے موجودہ خاتون اول، وہ باقاعدہ نقاب میں رہتی ہیں اور اباوا پہن کے رکھتی ہیں، ان کا چہرہ بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور اس کے اوپر جو ساتھ میں وزیر اعظم صاحب کی تصویر ہوتی ہے اس میں ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. عمرے پہ بھی کیے، حج بھی، پتہ نہیں کیا کیا. مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم عمران خان جو ہے وہ نماز اور روزے کا پابند ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ معافی تو میرے ہاتھ میں، جس کو چاہے معاف کر دے اور جب چاہے معاف کر دے. پھر اللہ تعالیٰ صاحب نے یہ بھی فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہے ہدایت دوں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی ہے اور وہ ان چیزوں سے باز آ گیا ہے، اگر آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کروں، ایک چھوٹی سی بات کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملازم رکھا ہوا تھا کہ تم مجھے روزانہ صبح اٹھ کر موت یاد دلایا کرو. ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تو آپ کی داڑھی میں ایک سفید بال تھا. تو نوکر وہ ملازم آیا بتانے کے لیے، انہوں نے کہا بس آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب مجھے خود بخود یاد آ گیا. تو محمد زبیر صاحب کی پوری داڑھی بھی سفید ہے، پورا سر بھی سفید ہے، لیکن کرتوت جو رنگیلوں والے ہیں وہ آپ لوگوں نے پتہ لگ گیا. 14 خواتین جس کے اندر سے 9 کو جھانسا دیا گیا کہ میں تمہیں نوکری پہ لگواؤں گا، اچھی نوکری پہ لگواؤں گا. تو ایسے لوگوں کا کیا بتائیں آپ کو. اسی طریقے سے اب میں ذرا سی بات آگے بڑھاتا ہوں. شہباز شریف نے 9 شادیاں کی ہوئی، مطلب ایٹ اے ٹائم انہوں نے 3 یا 4 رکھی ہوئی ہیں، ویسے ان کی 9 شادیاں ہیں. اور اب جب وہ اقتدار میں نہیں ہیں اور جیل یاترا بھی ہوتی رہتی ہے تو اب ان کی کمر میں درد نکلا ہے. بھائی جب 9 شادیاں کرو گے کمر میں تو درد ہوگا. پھر آپ یہ دیکھیں وہ جو ببلو میاں ہیں، وہ جو انگلینڈ فرار ہوئے ہیں، طاہرہ سید کا گھر اس شخص نے خراب کیا. اسی طریقے سے یہ جو ایک لیکی رانا ہے،
اس کے بارے میں آپ پڑھ لیں, اس کے بارے میں سن لیں, عابد شیر علی کے بارے میں, خواجہ آصف کے بارے میں سن لیں, اور تو اور وہ جو سمدھی جی ہیں انہوں نے کیا کیا ہوا, یہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو بارہ میں یہاں پہ یہی بات کروں گا, جو آج میری ویڈیو اسی کے اوپر ہے, کہ میں بینگ پاکستانی, میرا سر شرم سے جھکا ہوا ہے کہ میرے ملک کے گورنر ہاؤس کے اندر, جہاں پہ میرے پیسوں سے, میرے ٹیکس کے پیسوں سے بجلی, پانی اور گیس اویلیبل ہے اور ٹیلی فون اویلیبل ہے, اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے. اس بجلی کا بھی ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے, اس گیس کا بھی ناجائز فائدہ اٹھایا گیا جس پہ پانی گرم کیا گیا ہوگا, اور اس پانی کا بھی ناجائز فائدہ اٹھایا گیا, اور اس ٹیلی فون کا بھی ناجائز فائدہ اٹھایا گیا کہ جس ٹیلی فون سے بلایا گیا. تو بات یہ ہے کہ ویورز کے, پھر میں یہاں پہ یہی بات کروں گا کہ جو یہ فیک ویڈیو تو ہو نہیں سکتی, اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور فیک ویڈیو جو ہوتی ہے وہ تو ایک آج کل تو 5ویں 6ٹھی کلاس کا لڑکا بھی بتا دیتا ہے کہ اس پہ سر کسی اور کا لگا ہوا. اتنی ڈیپ پکچر جو ہوتی ہے وہ فیک نہیں ہو سکتی, اور اگر فیک ہے تو روزانہ یہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی کے اوپر. یہ جو زبیر صاحب ہیں, یہ وہی زبیر صاحب ہیں جن کو جب یہ مریم صفدر صاحبہ جو تھیں, یہ جب آئی تھی اسلام آباد اپنی بیٹی کے گھر میں, تو ان کے لیے دروازہ نہیں کھولا گیا تھا. اب اگر زبیر صاحب, اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ, اگر آپ سچ بول رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو جھوٹ ہے, تو ایک سچ اور بول دیں, اور وہ سچ یہ ہے جو میں آج پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں اور علل اعلان بتانا چاہتا ہوں, کہ مریم صفدر جو اب مریم نواز ہے, اس کو 2006 میں طلاق ہو چکی ہے. یعنی کہ مسٹر صفدر جو ہے وہ اس کو طلاق دے چکے ہیں. تو زبیر صاحب آپ ادھر موجود تھے, اس لیے آپ ٹی وی کے اوپر آئیں اور اپنی بے عزتی کا, کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ مریم صاحبہ نے وائرل کی ہے, اور مریم صاحبہ کے پاس ہی ویڈیو ہیں, اتنی کیسٹیں انہوں نے رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں گی, اور فیس بک کے اوپر وہ دکھاتی رہتی ہیں. تو آپ بدلہ میں یہ نہیں کہوں گا, آپ بھی آ کے ذرا سا مزید سچ بول دیں اگر آپ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں. اب چھوٹی سی بات ویورز میں افغانستان کی کر لوں, کیونکہ ٹائم زیادہ بڑھ جائے گا. افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں وہ اپنی حکومت کو مستحکم کر رہے ہیں, اور غیر ملک سے ان کے کنٹینیو رابطے ہیں کہ وہ سفارتی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے, اور وہ بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ ان کو گارنٹیاں بھی دے رہے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے, اس طرح نہیں کریں گے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ انڈیا کو جو طالبان فوبیا میں جو مبتلا ہو چکا ہے انڈیا, اور ان کا جو جنرل بخشی ہے ریٹائرڈ, وہ بیچارہ پاگل ہو چکا ہے. تو سننے میں آیا کہ اس کی حالت بھی بڑی خراب ہے, کیونکہ پاگل ہو چکا ہے, کسی بھی ٹائم دماغ کی رت پھٹ جاتی ہے پاگل کی. تو بات یہ ہے کہ طالبان نے جو بیان دیا ہے کہ ہم کشمیر کو یوں آزاد کرا لیں گے یا کشمیر کا, تو ہم بینگ پاکستانی, میں طالبان کے لیے یہی لفظ استعمال کروں گا کہ آپ اپنی لڑائی, آپ اپنے اقتدار اپنے ملک تک رکھیں, پاکستان کے اور انڈیا کے بیچ میں آپ آنے کی کوشش نہیں کریں. ہاں, سفارتی سطح پہ آپ اگر ہماری وہ کرتے ہیں, یہ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, باقی کشمیر ہم جانے اور کشمیر جانے, اور ہم آزاد کرا لیں گے کشمیر. ہم ابھی اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, جیسا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے, جب اقوام متحدہ نے اس کیس کو خارج کر کے انڈیا کے حق پہ فیصلہ دے دیا, اس کے 15 سے 20 دن کے بعد ہم کشمیر آزاد کرا لیں گے. ہمارے لیے یہ کوئی میٹر نہیں ہے. دنیا کی طاقتور ترین فوج پاکستان کی ہے, اور دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے. ویسے تو 10 ملک ہیں, لیکن میں واحد اس لیے کہوں گا کہ پاکستان کا اس میں پہلا نمبر آتا ہے جس پہ کوئی غیر ملکی طاقت قبضہ نہیں کر سکتی. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا, اجازت چاہنے سے پہلے روایتی جملے میں, ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک جو ہے یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ, یہ ختم ہونی چاہیے. ایک وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر کے اندر کے ججز کو چاہیے کہ انصاف پرووائڈ کریں, اور اپنے کرپٹ ججز کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لے کر آئیں. ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں بلکہ ان کی کرپشن کو دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.